اللہ من الشیطان الرجیم۔ ہے تیسری رات انشاءاللہ آج ہے۔ ان 10 دنوں میں جو کام ہمیں کرنا ہے، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پہلا تو یہ اعتکاف ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر آدمی مسجد میں رہے اور بغیر ضرورت کے مسجد سے نہ جائے۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 10 دن کے لیے اعتکاف کرے گا تو 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی آدمی 1 دن 2 دن 3 دن اگر اعتکاف کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو دور کر دیں گے۔ دوسری بات جو ہے، اس مہینے اس ہفتے میں گویا و مبارک رات ہے جس کی عبادت 80 پر 3 سال 4 مہینے اگر کوئی آدمی مسلسل عبادت کرے تو جو ثواب ہے اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ تیسرا کام جو اس دنوں میں کرنا ہے وہ ہے فطرہ۔ یہ فطرے کا مطلب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ضرورت مندوں تک یہ چیزیں پہنچائی جائیں، اور فطرے کے بارے میں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤد قبل خروج الناس الی الصلاۃ۔ اصل یہ فطرہ جو ہے، روزے کی حالت میں اگر ہم سے کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ کفارہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عید کا دن چونکہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اس میں بھی ہر وہ آدمی جو ضرورت اور مستحق ہے وہ کھا پی کر عید کی خوشیوں میں سب کے ساتھ شریک رہے۔ تو اب یہاں پہ زکوٰۃ، یہ صدقہ فطر جو ہے، عید سے پہلے اس کا اصل وقت شروع ہوتا ہے 29 یا 30 کا چاند غروب ہو جانے کے بعد، اس کے بعد سے گویا اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب ضرورت ہے آپ کو، ضرورت کے لیے اس پہلے بھی کسی کو 1 دن 2 دن پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ جیسا 8 دن پہلے 10 دن پہلے دے تھے اور تو میں نکال دیا، نہیں، غلط ہے یہ۔ عید سے پہلے، عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے آپ کو کر سکتے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے، اب یہ فطرہ جو ہے اناج کی شکل میں دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے بارے میں کہا ہے، اور صحابہ بھی اناج کی شکل، آپ جو بھی آپ کو اللہ سہولت دیا ہے، جو بھی اناج ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، راگی ہے، یا ایسے جو بھی ہے، اناج کی شکل میں آپ دیں گے۔ اور یہاں پہ بتایا دیکھیے، یعنی ہر ایک گھر کے ایک ایک فرد کی طرف سے، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ان کی طرف سے فطرہ ہے 2.5 کلو۔ 1 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2.5 کلو چاول، گیہوں یا جو بھی چیز ہے 2.5 کلو کی شکل میں دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اناج دیتے تھے، اناج دینے کا اپنے حکم دیا ہے۔ اناج کے علاوہ پیسہ وغیرہ دینا مناسب نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ دینے کا حکم نہیں دیا۔ 2.5 کلو ایک ایک آدمی کی طرف سے یہ نکالیں گے۔ اناج میں یا جو بھی بتایا گیا، دیکھیں اناج میں آپ جو بھی آپ دینا ہے، یعنی، اور پھر دوسرا ہے بچوں کی طرف سے بھی، بچیوں کی طرف سے بھی، گھر کے بڑے لوگوں کی طرف سے بھی یہ دینا ہے۔ اور اس کے بعد فطرہ جو ہے، عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے جسے دینا ہے اسے پہنچ جانا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عید کی نماز کو آ گئے، اب عیدگاہ میں فطرے تقسیم کرتے ہیں۔ عیدگاہ میں فطرہ دینا نہیں ہے، عید کو نکلنے سے پہلے دینا۔ اچھا، اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے، اللہ کے رسول کے زمانے میں کُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّن طَعَامٍ اور صَاعًا مِّن شَعِيرٍ اور صَاعًا مِّن تَمْرٍ، یعنی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فطرہ جو ہے اناج میں سے دیتے۔ اناج میں سے ہم کیا ہے،
آپ یا تو گیہوں ہے، جوار ہے، چاول ہے، کھجور ہے، اور اللہ آپ کو دیا ہے تو اور بھی اناج کی شکل میں سے دے سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر و انثی حر او عبد صغیر او کبیر۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ فطرہ جو ہے مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے، اور چھوٹے اور بڑے، نوکر غلام وغیرہ ہیں، کوئی مسلمان آپ کے پاس ہیں، اب ایسے لوگوں کی طرف سے بھی فطرہ دیں گے۔ اور فطرے کا مطلب کیا ہے؟ فرض رسول اللہ زکوٰۃ الفطری طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کا حکم دیا ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، کوئی بھی غلطی ہو گئی، کوئی بیکار کر دے، کچھ بھی ہے تو اس کی طرف سے گویا ایک کفارہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد غریب لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام کیا ہے ان کی سہولتوں کے۔ اچھا، 17 فطرہ میں ابھی بتایا کہ من اداها قبل الزکوٰۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ۔ اگر نماز عید کی نماز سے پہلے آپ دے دیے تو انشاءاللہ وہ قبول ہو گیا۔ اگر جو آدمی عید کی نماز کے بعد اگر دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ جب آپ فطرہ آپ کا ادا نہیں ہوا، آپ نے فطرہ وہ نہیں کیا، تو آپ کا روزہ بھی گویا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہی بیکار ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اب اس کا وقت میں نے ابھی جیسا کہ بتایا کہ اب علامہ ابن خدامہ ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا اما وقت وجوب فہو وقت غروب الشمس من آخر یوم من رمضان، یعنی بتایا کہ رمضان کے آخری دن میں، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے دور دینا پڑتا، کہیں اور ہوتا ہے، کہیں لوگ رہتے، اسی لیے آیا کانا یوتون قبل الفطر بیوم او یومین۔ بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام جو ہے عید سے ایک دن 2 دن پہلے بھی دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ آخری 10 دنوں کے بارے میں یہ بات تھی تو اس لیے میں بتا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے گھر کے ایک ایک آدمی کی طرف سے فطرہ ہے۔ اگر کسی کے گھر میں عید سے پہلے کوئی بچہ وغیرہ پیدا ہوا تو اس کی طرف سے بھی فطرہ دینا ہے۔ فطرے میں پیسہ دینا بالکل غلط ہے، کبھی یاد رکھو۔ اور دوسرا، فطرے کی رقم جماعت مقرر کرتی ہے، جماعت کا حق نہیں ہے۔ اب جماعت میں 10 قسم کے لوگ ہوں گے، اللہ جسے دیا ہے بہت اچھا کھانے والا ہے، کوئی آدمی باسمتی بھی، یہ بھی ایسے چیزیں آدمی کھاتا ہے، اب انہیں کھانا اپنی طرف سے وہ اپنے دے دے گا۔ اب مسجد وہ مقرر کری کہ اس سال کا فطرہ جو ہے 40 روپے ہے، 50 روپے ہے، یہ جماعت کا حق نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اب جماعت میں ابھی اتنے لوگ ہیں، ہر ایک کی الگ الگ طاقت ہے، کوئی راشن کا چاول کھاتا، کوئی دوسرا کھاتا، کوئی دیا، اور بھی کوئی کھا رہا، ٹھیک ہے، تو وہ فطرہ آپ دیں گے۔ جماعت مقرر کرنا، جماعت میں باقاعدہ اعلان ہوتا کہ اس سال کا فطرہ ہے، نہیں، جماعت کا حق بھی نہیں ہے، یہ متولی کا بھی حق نہیں ہے۔ آپ کی طاقت کے مطابق آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں فطرہ دیں گے۔ گھر کا جو ذمہ دار ہے، گھر کا جو بڑا ہے، باپ ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، اب وہ اپنی طرف سے اور اس کے بچے وغیرہ کی طرف سے وہ فطرہ نکالے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد فطرہ آپ نکال دیں گے، اور فطرہ پہلے نہیں دینا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اب آج رمضان کے یعنی 25واں کی رات ہے تو لوگوں کیا کرتے ہیں، اس سے نہیں تو آخری 10 دنوں میں پہلے کیا کرتے ہیں، میں فطرہ وغیرہ سب بھی دے ڈالا۔ غلط بات ہے، فطرے کا وقت عید سے پہلے، اور پہلے اگر آپ دیں گے تو آپ کا فطرہ نہیں ہوتا، جب فطرہ نہیں ہوتا تو روزہ نہیں ہوتا، رمضان کی پوری محنتیں بیکار ہوتی۔ تو میں چونکہ سلسلہ چل رہا تھا، میں آپ کے سامنے بات بتایا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ 10 دنوں میں عید کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنا ہے۔ عید کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے، جیسا آپ کو سہولت ہے، آگے پیچھے مہینے کے اندر رکھ لیں گے تو رمضان کے 30 روزے اور یہ 6 روزے اگر آپ رکھ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دے گا۔ اب باتیں انشاءاللہ پھر آئیں گی۔ اب چونکہ فطرے وغیرہ کے تعلق سے یہ بات رہ گئی تھی، میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا، فطرہ ہر ایک پر فرض ہے،
عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، اناج کی شکل میں دینا ہے، اس کے علاوہ پیسہ وغیرہ دینا یہ غلط ہے۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ 10 آدمی گھر میں رہتے ہیں، 10 آدمی کا فطرہ ایک جگہ نکال ڈالیں، سہولت کے مطابق کسی کو ہو سکتا ہے 2 کلو کی ضرورت ہے، کسی کو 5 کلو کی ضرورت ہے، کسی وہ پورا نکال دیے، اس میں سے آپ جیسا ضرورت ہے اب پہلے نکال دینا، جیسا ضرورت ہے، جسی کو ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ ضرورت ہوگی، کسی کو کم ضرورت ہوگی، وہ نکال کر آپ سہولت کے مطابق دیجیے، مگر نکالنا برابر حساب کے ساتھ۔ میں زکوٰۃ دے ڈالا، فلاں دے ڈالا، وہ سب اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہے۔ ہر کام کا ایک وقت ہے، جس کام کو جس وقت کرنا، جس طریقے سے کرنا وہی ضروری ہے۔ یہ ایک بات اس کے اندر باقی تھی تو گیا، اللہ سے دعا کرتے رہیے، اور جو بھی دن باقی ہے اس میں کم از کم کچھ تو بھی ذرا کرتے رہیے، پورے کا پورا سو کر بیکار اس میں مت گزاریے، آرام کر لیے، سب کر لیے، ٹھیک ہے، ذرا عبادت وغیرہ بھی کیجیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت وغیرہ، قرآن کی تلاوت وغیرہ کا بھی خاص طور سے اہتمام کیجیے، اپنے حق میں اور اپنے گھر والوں کے حق میں سب کے لیے دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ایک مدرسے کا جیسا کہ اعلان ہوا ہے، ضرورت مند ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ہو سکتا ہے ایسے لوگ جو آتے ہیں وہ ہمیں ثواب کمانے کے لیے موقع دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ملتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے گا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔